السلام علیکم ناظرین، نور کشمیر کے روزانہ پروگرام آج کی سرخیوں میں آپ کا خوش آمدید۔ آج سنیچر ہے 4 جون 2022، 4 ذیقعت 1443 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں لے کے میں امتیاز احمد شیخ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کشمیری پنڈتوں کو مکمل تحفظ دینے کے طریقے پر غور، ٹارگٹ کلنگ پر دہلی میں مشاورت، ملازمین کی جموں منتقلی نہیں ہوگی، سالانہ امرناتھ یاترا شیڈول کے مطابق حکام۔ اننت ناگ میں مسلح تصادم، مریٹن معصور، شہری اور 3 فوجی زخمی۔ شوپیان میں گرینیڈ دھماکہ، 4 بہاری مزدور زخمی۔ وادی بر میں پولیس اور فورسز کا گشت بڑھا دیا گیا، اضافی فورسز کمپنیاں 15 جون تک تعینات ہوں گی، وزیر داخلہ۔ کشمیری ٹارگٹ کلنگ، نئی دہلی میں 2 الگ الگ میٹنگوں کا انعقاد، امت شاہ نے کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کا لیا جائزہ۔ کشمیر ٹارگٹ کلنگ، نئی دہلی میں 2 الگ الگ میٹنگوں کا انعقاد، امت شاہ نے کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ لیفٹیننٹ گورنر، قومی سلامتی مشیر، آرمی چیف، مرکزی داخلہ سیکرٹری، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کے علاوہ جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل کی شرکت۔ فورسز کی اضافی نفری تعینات اور کشمیری پنڈت ملازمین کو محفوظ مقامات پر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ سرحد پار سے لکھی گئی کسی بھی نسلی صفائی میں فرق نہیں بن سکا، حکومت پنڈت ملازمین کے جمع و انخلاء کے حق میں نہیں، امرناتھ یاترا شیڈول کے مطابق ٹارگٹ کلنگ حکومت کے کام سے توجہ نہیں ہٹائے گی، حکام۔ سال 2022 کشمیر میں اب تک 18 شہری مارے گئے، مہلوکین میں 12 کشمیری مسلمان، 2 اقلیتی برادری، ہندو ٹیچر، دکان کا ملازم، غیر ریاستی بینک مینیجر، مزدور شامل۔ شہری ہلاکتوں کے خلاف جموں اور سری نگر میں دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہرے، پاناما چوک جموں میں دھرنا، انسانی جانوں کو تحفظ کے لیے ملازمین کو وادی سے جموں منتقل کرنے کی مانگ۔ شوپیان میں گرینیڈ حملہ، 2 غیر مقامی مزدور زخمی، پولیس۔ اننت ناگ میں مسلح تصادم آرائی، 3 فوجی اور 1 عام شہری زخمی، آپریشن جاری، وسیع علاقہ محاصرے میں۔ مقتول بینک مینیجر وجے کمار کی آخری رسومات، آبائی گاؤں راجستھان میں ادا، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، پرنم آنکھوں سے الوداع۔ وادی بر میں سیکورٹی الرٹ، حساس علاقوں میں اضافی اہلکاروں کی تعیناتی، CCTV کیمروں کے ذریعے مشکوک افراد پر نظر۔ دہشت گردی کے ریاستی سرپرستوں کا آزاد ہونا ناقابل تشویش، وزیر مملکت برائے خارجہ امور کا اقوام متحدہ میں بیان۔ مرکزی حکومت کشمیر گھاٹی میں بے قصور لوگوں کے قتل کو روکے، مایاوتی۔ حکومت کشمیری پنڈتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوتی ہے، امسال 52 افراد اکثریت پسند کی صفوں میں شامل۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں نئی دہلی میں کشمیر پر اعلیٰ سطحی میٹنگ، ٹارگٹ کلنگ کی روک تھام کے لیے نئی حکمت عملی، وادی میں مائیگریٹ پنڈتوں کی حفاظت کے لیے 8 محفوظ زون قائم کرنے کا فیصلہ۔ جموں کشمیر کی مجموعی صورتحال بہتر، امن برقرار رکھنا پہلی ترجیحات میں شامل، مقامی نوجوانوں کی جانب سے اکثریت صفوں میں شمولیت میں کافی کمی ریکارڈ، درانداز کشمیر میں داخل ہونے کی طاق میں سیکورٹی ایجنسیز متحرک، لیفٹیننٹ جنرل۔ وادی کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ اور رواں ماہ کے آخر میں شروع ہونے والی امرناتھ یاترا، مرکز کی جانب سے مزید 200 کمپنیوں کی تعیناتی کو ہری جھنڈی، سیکورٹی فورسز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری۔ صدر ہند رام ناتھ کووند 9 جون کو جموں کا دورہ کریں گے۔ بارامولہ میں پولیس نے 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ بڈگام کے چاڈورہ علاقے میں غیر قانونی لکڑی ضبط، پٹن قصبے میں دکان میں نقب زنی۔ بعد دوپہر موسم کی خرابی معمول، درجہ حرارت میں نمایاں کمی درج، اگلے 1 ہفتے تک موسم خشک رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات۔ جرائی سے بچوں کی پیدائش عالمی قواعد سے 3 گنا زیادہ،
جموں و کشمیر میں جرائموں کے ذریعے بچوں کی پیدائش کی شرح 41% تک پہنچ گئی۔ سری نگر میں درجہ حرارت 28، جموں میں 41 ڈگری ریکارڈ۔ جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران دور دور تک گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارشیں ہونے کا امکان۔ ادھمپور میں شمالی کمان کے زیر اہتمام 3 روزہ حکمت عملی کانفرنس کا انعقاد۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند کا جموں دورہ 9 جون سے۔ ڈی سی کٹھوعہ نے امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کشتواڑ میں نوجوان نالے میں گر کے آب۔ بینک ملازمین کی انجمن کا مطالبہ، بینک ملازمین کو سیکورٹی فراہم کی جائے۔ مایاوتی کا مرکز پر زور، ہلاکتوں کے ذمہ داری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مرکز کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب، مودی حکومت کشمیری پنڈتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام، سنجے سنگھ۔ شہری ہلاکتیں انتہائی افسوسناک، عام لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، حکیم یاسین۔ کشمیر کے حالات گمبھیر، کیجریوال۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی سرخیاں۔ دیجیے اپنے میزبان اور نور کشمیر کی پوری ٹیم کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔